ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آواز کہاں ہے؟ دیکھو پن کہاں لگا ہے، دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ تم فرما دو سب اپنی روش پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ انسان پر جب ہم احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ ایک انسان کی کج فطری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں، تندرستی اچھی رہتی ہے، عزت ملتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، خاندان، قوت و طاقت، اور یہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جب انسان کو ملتی رہتی ہیں تو پھر وہ بڑا تکبر کرتا ہے اور اکڑ دکھاتا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور قریبوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے انعام کو پانے کے بعد میں انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری عام طور پر کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی مجھ کو مل رہا ہے یہ سب میرے دماغ کا کمال ہے، یہ سب میری ہوشیاری ہے، اور یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس کج فطری کو بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ تمہیں جو کچھ بھی عزت، دولت، شہرت یا جو بھی طاقت، قوت جو مل رہی ہے یہ تمہارے اپنے بل بوتے پہ نہیں مل رہی ہے، سب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ اپنے کرم سے تمہیں عطا کر رہا ہے، لیکن اپنی کج فطری کی وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب میرا اپنا کمال ہے۔ تو اسی کج فطری کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ عام طور پر ہے کہ نوع انسان کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ جب انہیں اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور جب جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں وہ ہائے واویلا مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یعنی جب انسان کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی اللہ کبھی دے کر کے امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کر کے امتحان دیتا ہے، تو انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت کمزور دل بنایا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے راحت پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ عام طور پر انسان کی فطرت ہے، اور انسان زندگی بھر اپنی اسی فطرت کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنی فطرت پہ چلتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے بارے میں یہ سنو کہ وہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو مان لینا، لیکن اگر کوئی تم سے آ کر کے یہ کہے کہ فلاں بندہ اپنی عادت سے بدل گیا ہے تو مت ماننا۔ یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن انسان اپنی عادت نہیں بدل سکتا ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور
رب نے جو فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی فطرت، اپنی عادت، اپنی روش کے مطابق کام کرتا ہے. تو اچھی فطرت والے لوگ اچھا کام کرتے ہیں، بری فطرت کے لوگ برا کام کرتے ہیں. ہر شخص اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے. بندہ اگر نیک ہو تو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اور جن کی روحیں ناپاک اور مقدر ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہی ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل پاتی ہے. اور جو پاکیزہ روح والے ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی روحوں کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارش کا پانی جب زمین پہ اترتا ہے تو اگر وہ سرسبز و شاداب زمین ہے تو اس پانی کے پہنچنے کی وجہ سے پھول کھلتے ہیں اور اچھے اچھے میوے نکلتے ہیں. اور وہی پانی جب کسی دلدل میں یا کیچڑ میں جاتا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے. تو پانی کیچڑ کے ساتھ مل کے کیچڑ بن جاتا ہے اور اچھی چیز کے ساتھ مل کر کے اچھا بن جاتا ہے. تو ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے. اچھی فطرت کے لوگ اچھا نتیجہ لاتے ہیں اور بری فطرت کے لوگ برے کاموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. تو رب نے فرمایا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے ہر اس شخص کو کہ کون اس دنیا کے اندر کیسے پاک کام کرتا ہے، کتنی ہدایت پاتا ہے اور کتنے نیک اعمال کے اندر زندگی گزارتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پورا قرآن پاک اول سے لے کے آخر تک پڑھا. مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی، قرآن کی جتنی آیتیں وہ سبھی اچھی ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ آدمی کچھ چیزوں کو اپنا خاص وظیفہ بنا لیتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن کی آیت مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی اور جس پر سب سے زیادہ بخشش کی امید ہے وہ یہی آیت کریمہ ہے، کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے. اب اس کے اندر کیوں بخشش کی امید ہے؟ فرماتے ہیں کہ بندہ کا طریقہ ہے گناہ کرنا اور اللہ کا طریقہ ہے معاف کرنا. تو اللہ نے فرمایا ہر شخص اپنی طریقے کے مطابق چلتا ہے. ہم بندے گناہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا. تو یہ آیت کریمہ بخشش کی بہت زیادہ امید دلاتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآن اول سے لے کے آخر تک پڑھا، مجھے جو آیتیں سب سے زیادہ مغفرت کی امید دلانے والی ہے وہ آیتیں یہ ہیں کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب ہے، علم والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، بہت قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے بخشنے کو توبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے گناہوں کے بخشنے کو یہاں پر ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات جو ہے وہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کی بہت زیادہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ اللہ نے یہاں پہ توبہ کو قبول کرنے کا ذکر پہلے فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا اول سے لے کے آخر تک، مجھے جو آیتیں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں مجھے سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب بتا دو میرے بندوں کو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کو اول سے لے کے آخر تک پڑھا تو مجھے جو آیت کریمہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے وہ آیت یہ ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی بہت بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مجھے اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلاتی ہے. اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے پورا قرآن اول سے لے کے آخر تک پڑھا، جس آیت کریمہ میں مجھے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید نظر آئی وہ یہ آیت کریمہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بندہ اگر شرک نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو شرک سے محفوظ رکھا تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ امید دلا دی گئی کہ اگر تم شرک سے بچتے ہو تو پھر اللہ کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تو ان آیات کے بارے میں ہمارے اسلاف نے جو بتایا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ابھی تفسیر کے اندر پیش کی گئی کہ کل یعمل علی شاکلتی, ہر ایک اپنے طریقے پر چلتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ مغفرت اور بخشش کی امید دلانے والی قرار دیا کہ بندے کا کام ہے گناہ کرنا اور اللہ کا کام ہے بندوں کو معاف کر دینا. لہذا جب اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ ماحل بکرم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا گیا ہر شخص اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے. اچھے لوگ اچھے راستے پہ چلتے ہیں اور برے لوگ برے راستے پہ چلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ بالکل ایک دم جمی ہوئی رہتی ہے, اس کے اندر جلدی تبدیلی نہیں آتی. کہتے ہیں نا کہ چور جو ہے وہ چوری چھوڑ دے گا تب بھی ہیرا پھیری نہیں چھوڑے گا وہ, کیونکہ فطرت جو ہوتی ہے وہ بدلہ نہیں کرتی ہے وہ انسان کی. اور میرے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ابھی آپ نے سنا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن انسان اپنی عادت بدل دے, یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بدل دے, اللہ کریم ہے, لیکن عام طور پر عادتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں. اچھی عادت والے لوگ اچھا کام کرتے ہیں, بری عادت کے لوگ جو ہے وہ بری عادتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی آیت کریمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے, برائیوں سے, ہر طرح کی بدی بدکاری سے مولا ہماری حفاظت فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.